دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ جو جسم ہے اس کو اللہ رب العزت نے جو مٹی تھی، ایک گارا تھا، اس سے اس کو وجود بخشا، اور اس کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں جو حیوانات کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ یہ جو جسم ہے، حیوان کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے روح، جس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے انسان کے اندر اس کو پھونکا اپنے حکم سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا حکم ہے، اور انسان کے اندر اس حکم کو پھونکا گیا۔ اور روح ایسی چیز ہے جو آسمان سے آئی ہے، اور اس کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ انسان جو ہے یہ ایسی چیز کا مجموعہ ہے کہ یہ حیوان کو بھی شامل ہے اور فرشتوں کو بھی شامل ہے۔ اگر انسان کی روح اس کے جسم کے اوپر غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر انسان کی روح کمزور پڑ جائے تو وہ حیوانات سے بھی گر جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی جنگل میں حیوانات نے فتنہ فساد کیا اور پورے جنگل کو اجاڑ دیا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ انسان جو تھے انہوں نے جنگل کو تباہ کر دیا۔ یہ نہیں سنا ہوگا کہ جانور جو تھے انہوں نے انسانوں کی بستی کے اوپر حملہ کر دیا اور انسانوں کی بستی جو تھی اس کو ویران کر دیا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ انسان جو تھے انہوں نے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہوئے یا اپنی انا جو تھی، اپنا حسد، اپنا تکبر، اپنا غرور، اس کی بنا پر کئی بستیاں تباہ کر دیں۔ آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، برما کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر جو جنت وادی جو جنت نما ہے اس کے اندر کیا ہوا، ہمارے اپنے ملک پاکستان کے اندر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تب ہو رہی ہیں جب انسان کی روح اس کے جسم سے کمزور پڑ گئی۔ انسان کے اندر جو حیوانیت کا جو مادہ تھا وہ غالب آ گیا اور روح کمزور ہو گئی، تو اس وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں رونما ہو رہی ہیں کہ ہر طرف فتنہ فساد ہے، ہر طرف ایک دوسرے کی گردن ماری جا رہی ہے، ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف جہاں ہم دیکھیں دوسروں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسی بنا پر ہے کہ انسان کی جو روح تھی وہ کمزور پڑ گئی، جس نے انسان کے اندر ایک تمیز پیدا کرنی تھی، جس نے انسان کے اندر حلال اور حرام جو تھا اس کو پہچاننا تھا، وہ کمزور پڑ گیا، اور حیوانیت کا مادہ وہ اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اس کی شہوات، اس کی نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آ گئیں، اور ان کے غالب آنے کی وجہ سے جہاں دیکھیں انسان فتنہ فساد کر رہا ہے، انسان لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، انسان انسانوں کو مار رہا ہے۔ انسان ہی ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے، یہ انسان ہی ہے کہ جو اپنی بہنوں کے حق کھا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسی بنا پر ہے کہ اس کی روح کمزور پڑ گئی ہے۔ روح کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ جیسا ہی انسان کا ایمان کمزور ہوا، اس نے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، تو اس کی روح کمزور پڑ گئی اور اس کا جسم طاقتور ہو گیا، اس کا جسم غالب آ گیا، اور اس کے غلبے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے فتنہ فساد، جس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ انسان کو تو بنا تو رہا ہے، لیکن جیسے پہلی جو مخلوق تھی یعنی کہ جن،
انہوں نے زمین کے اوپر آ کر کے فتنہ فساد کیا تھا، یہ لوگ بھی فتنہ فساد کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور وہ یہی تھا کہ انسان کے جسم کو جن چیزوں کا مرکب بنایا گیا وہ حیوانات کو بھی شامل تھا، فرشتوں کو بھی شامل تھا۔ اگر فرشتوں والی صفات انسان کے اوپر غالب آ جائیں تو یہ فرشتوں سے افضل اور ان سے بڑھ کر انسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان کی وہ فرشتوں والی صفات کمزور پڑ جائیں، حیوانات والی صفات اس کے اوپر غالب آ جائیں، تو پھر یہی انسان ہوتا ہے کہ جو حیوانات، جانور، چوپائے یا ان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک پنجرہ ہے اور اس پنجرے کے اندر ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے کہ جو اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے پھڑپھڑا رہا ہے۔ آپ نے اس پنجرے کو، اس کی جو جالی ہے اس کو سونے سے بنا دیا، اس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑ دیے اور اس کے آس پاس ایئر کنڈیشن ماحول بھی کر دیا، آپ نے آس پاس سبزہ بھی کر دیا، لیکن وہ جو جانور تھا، وہ پرندہ جو تھا، اس کو اس کی غذا نہ دی تو وہ کبھی بھی سکون نہیں پائے گا۔ اگرچہ آپ اس پرندے کو، اس پنجرے کو آپ کروڑوں کی گاڑیوں کے اندر رکھ دیں، کروڑوں کے محلات کے اندر اس کو رکھ لیں، پھر بھی وہ سکون نہیں حاصل کر سکے گا جب تک کہ اس کو اس کی غذا نہ مل جائے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک پنجرے کی مانند ہے، اور اس پنجرے کے اوپر ہم نے اچھے لباس کو بھی زیب تن کر لیا، ہم نے اس کو جتنی بھی آراستہ ہم اسے کر سکتے تھے اس کو کر لیا، لیکن اس پنجرے کے اندر جو روح کا جانور ہے، جو روح کا پرندہ ہے، اس کو اس کی غذا نہیں دے رہے، وہ کمزور پڑ چکا ہے، وہ مرنے کو ہے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے کو ہے، لیکن اسے اس کی غذا نہیں مل رہی۔ اسی وجہ سے جب اس کو اس کی غذا نہیں ملتی تو ہمیں پھر سکون حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم سکون حاصل کرنے کے لیے نیند کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں، آج ہم سکون حاصل کرنے کے لیے غلط کاریاں بھی کر رہے ہیں، آج ہم سکون حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جو پرندہ ہے اس کو ہم اس کی غذا نہیں دے رہے۔ جب اسے اس کی غذا نہیں مل رہی تو پھر انسان کو کیسے سکون حاصل ہو سکتا ہے؟ صرف جسم کو آراستہ کرنے سے، جسم کے اوپر اچھے کپڑے پہنانے سے یا جسم کے اوپر خوشبو لگانے سے انسان سکون حاصل نہیں کر سکے گا جب تک کہ اندر کا جو پرندہ ہے، انسان کا جو دل ہے، وہ سکون میں نہیں آ جاتا۔ اور انسان کا دل، انسان کی روح اسی وقت سکون میں آئے گی جب ہم اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، جب ہم اسے نیکیوں کے قریب کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں، چند گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان سے توبہ کر لے، انسان اپنے آپ کو ان سے بچا لے، تو جو روح ہے اس کو اس کی غذا ملتی رہے گی اور انسان سکون میں رہے گا۔ اب وہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا غیبت، کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ آج ہماری جتنی بھی محافل ہیں، ہماری جتنی بھی مجالس ہیں، کوئی دو بندے آپس میں مل کے بیٹھ جائیں، باتیں شروع کر لیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کو غیبت سے بچا لیں۔ وہ غیبت لازمی کرتے ہیں، اور ساتھ پھر کیا کہا جاتا ہے کہ میں تو جی بڑا سچ بول رہا ہوں، میں تو سچی بات کرتا ہوں، میں تو اس کے منہ پر بھی یہ بات کر دوں گا۔ دوستو، غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت کو کہا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کسی کے گھر میں کوئی زنا کر لے، کوئی بچہ یا بچی زنا کر لے تو اس کو کس قدر عار محسوس ہوتی ہے، کس قدر وہ اپنے آپ کو پراگندہ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو سکون کی حالت میں نہیں پاتا،
کہ میری بچی نے زنا کر لیا ہے، اور غیبت ہمارے گھروں میں عام ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کوئی لمحہ شاید ایسا نہ جاتا ہو کہ غیبتیں ہو رہی ہیں، اور غیبت کو کہا گیا کہ وَلْيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ کیا کوئی آپ میں سے پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے بھائی کے گوشت کو کھا لیا۔ کون ایسا پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ لیکن آج ہم غیبت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو غیبت سے پاک کر لے گا، غیبت سے بچا لے گا، وہ باقی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے کہ ہماری زبان خاموش رہ لے، وہ غیبت کرنے سے بہتر ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا، اگرچہ اس کے اندر وہ چیز پائی جائے، اگر وہ چیز پائی جائے گی تو وہ غیبت ہے، لیکن اگر وہ چیز نہیں پائی جاتی، جو آپ جس کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو یہ بہتان ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو 80 کوڑے لگیں۔ اگر بہتان لگتا ہے تو بہتان کی سزا جو ہے وہ کوڑے ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، اسلام نافذ ہو، اسلام کے قوانین کے مطابق عمل کیا جائے تو ایسے شخص کو کوڑے لگائے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے پاک کر لیں۔ اور دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے تکبر کرنا۔ اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ تکبر کا تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس انسان کو سجدہ کیوں کروں، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس تکبر کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا، اس کو دور کر دیا، اور وہ قیامت تک بھٹکتا رہے گا جب تک کہ وہ انسان کو سجدہ نہ کر لے، اور اللہ نے اس کو اپنے آپ سے دور کر لیا۔ دوسرا جو گناہ ہے وہ تکبر ہے، کہ تکبر سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے ظلم، کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ظلم بھی بہت پایا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے ماتحتوں کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق جو ہے غصب کر لیتے ہیں، ان کی اجرت مکمل طور پر ادا نہیں کی جاتی۔ ماتحت جو ہے وہ تو خاموش ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو میرا مالک مجھے نکال دے گا، مجھے جاب سے فارغ کر دے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا جو ہے، جس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، اگر اس نے بد دعا دے دی، اگر اس کی زبان سے کوئی الفاظ نکل گئے تو آپ پھر کسی جگہ کے نہیں رہیں گے۔ آپ جس قدر بھی آپ کے پاس مال و دولت ہوگا، ظالم کے اوپر اللہ کی پکڑ دنیا میں آ جاتی ہے۔ آخرت میں جو آنی ہے وہ تو آنی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے اوپر پکڑ لازمی آتی ہے۔ اگر مظلوم کے دل سے، اس کی زبان سے ظالم کے معاملے میں کوئی بد دعا نکل گئی تو اللہ رب العزت کے عرش کو وہ چیرتی ہوئی آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ظلم سے بھی بچنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنی بہنوں کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے ملنے جلنے والوں کے اوپر ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، اور ہمیں غصے سے بھی بچنا چاہیے۔ آج ہمیں غصہ بھی بہت آ جاتا ہے، اور غصہ بھی بہت سمجھدار ہے۔ غصہ اتنا سمجھدار ہے کہ یہ صرف کمزور کے اوپر ہی آتا ہے، طاقتور کے اوپر نہیں آتا۔ جو پیسے والا ہے، جو مال والا ہے، کیونکہ آج ہماری نظر میں مال و دولت ہی سارا کچھ ہے، تو اس وجہ سے غصہ بھی ہمیں جو کمزور ہے اسی کے اوپر آتا ہے۔ دوستو یاد رکھو، غصہ بھی گناہ ہے، غصہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر جائز غصہ ہے تو
اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آج کل جو ناجائز غصہ کیا جاتا ہے، جو کمزور کے اوپر غصہ کیا جاتا ہے، وہ بھی گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان حسد میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان بغض کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے آ کے کہتے ہیں کہ جو غصہ آیا ہوا تھا، میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، تو اب اس کا حل کوئی نکال دیجئے، کوئی اس کا ہیلا بتا دیجئے۔ دوستو، غصے میں ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی انسان کسی سے خوش ہو اور وہ اس کے اوپر ناراض ہو جائے؟ کبھی خوشی میں بھی ناراضگی ہوئی؟ یہ ناراضگیاں جو ہوتی ہیں تو دوسروں کے اوپر ہم ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ غصے میں ہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، ہماری مساجد کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے گلی محلوں کے اندر، کہ ہم علماء کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں۔ جو دیندار لوگ ہیں، جو حفاظ ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ اچھائی والا، بھلائی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں، اس کو احادیث کا علم دے دیتے ہیں، اس کو فقہ کا علم دے دیتے ہیں۔ یہ صرف اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت اچھائی والا، بھلائی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ حافظ جو ہے اس نے قرآن کو بھلا ہی کیوں نہ دیا ہو، وہ یاد کر لے گا۔ اس کو اللہ نے ایسی دولت سے نوازا ہے کہ جو عام انسانوں کو نہیں دی جاتی، اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ آج ہم ان لوگوں کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں، آج ہم علماء کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، علماء کی چھوٹی چھوٹی جو کمزوریاں ہیں، جو انسانیت کے ناطے انسان سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان فرشتہ تو نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب کسی دیندار سے غلطی ہو جائے تو اس کو اس قدر عام کیا جاتا ہے، اس قدر عام کیا جاتا ہے کہ بچے کی زبان کے اوپر وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ خانیوال کے اندر ایک معاملہ پیش آیا، جس کو یہ بنا کر کے پیش کیا گیا کہ ایک قاری صاحب نے بچے کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس خبر کو گروپوں کے اندر شیئر بھی کیا، اور جس کے ساتھ بھی ملتے تھے اس کو ہی یہ بتاتے تھے کہ جی دیکھیں وہ فلاں قاری صاحب ہیں، اس نے بچے کے اوپر زیادتی کی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بتاتے تھے بلکہ ایک تصویر بھی عام کی گئی، اور اس تصویر کو بھی دکھایا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ قاری صاحب نے کیا ہے، کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بچہ جو تھا وہ بواسیر کا مریض تھا، اس کے والدین بھی اس کے سر پہ نہیں، ایک چچا اس کی کفالت کر رہا ہے، وہ مدرسے والے، وہ قاری صاحب جو ہیں وہی اس بچے کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، وہی اس کے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جس نے اس خبر کو مشہور نہ کیا ہو۔ اور اسی دن میں ہمارے قریب کے ایک شہر میں ایک سگے ماموں نے اپنی بھانجی کے ساتھ زیادتی کی، اور جب اس بھانجی کے بھائی نے، اس بچی کے بھائی نے جب دیکھا کہ میرا ماموں میری بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہ شخص اپنے ماموں کے گھر گیا، اور 7 سال کی بچی اس کی صحن میں کھیل رہی تھی، اس نے مقابلے میں اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے اوپر ظلم کیا، اور اس خبر کو کسی نے بھی مشہور نہیں کیا۔ یہ ہمارا دوہرا معیار ہے، یہی ہمارے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم دن بدن نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے دین کے محافظ ہیں، وہ لوگ جو ہماری نمازوں کے محافظ ہیں، وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے اندر علم کو منتقل کر رہے ہیں، آج ہم انہی سے بدظن ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے انہی کے بارے میں
سخت سے سخت الفاظ ہم ادا کرنے والے بن گئے، انہی کے بارے میں ہم گالیاں دینے والے بن گئے، انہی کی عزتوں کو ہم اچھالنے والے بن گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ ایک امام جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، جو آپ کے دین کا محافظ ہے، جو آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہے، ایک حافظ جو آپ کو قرآن کی تلاوت پڑھ کے سنا رہا ہے، جو آپ کے بچے کو الف با تا سا یہ سکھا رہا ہے، جو آپ کے بچے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا رہا ہے، آج ہم اسی کے خلاف ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب بچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اس کے پاس سے شیطان دور ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم انہی کے خلاف ہو گئے۔ دوستو، یہ کس قدر گناہ ہے، کس قدر ہم دین سے دور جا چکے ہیں کہ ہم نے جو لوگ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھے، آج ہم انہی کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار جو لوگ ہیں ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جب ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے تو ہماری جو روح ہے، ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو تب ہم سکون بھی حاصل کر لیں گے، تب ہم بے چینی جو ہے اس سے بھی دور چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو کرنے کی اور گناہوں سے اپنی زندگی کو دور کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔